بلکہ عمران یوں محسوس کر رہا ہے کہ میں کرسی سے محروم ہونے جا رہا ہوں، اور یہ محرومیت اس کی دماغ پر سوار ہے، اور جب بھی سوتے ہیں تو خواب میں مولانا فضل الرحمان اس کو نظر آتے ہیں، آصف علی زرداری نظر آتے ہیں، اور شہباز شریف نظر آتے ہیں، اور شیخ رشید جو بدقسمتی سے پاکستان کا نام نہاد وزیر داخلہ ہے، ایک ٹاک شو میں عمران اور شیخ رشید آپس میں لڑے تو عمران نے شیخ رشید کو کہا کہ میری حکومت آئی تو میں تمہیں چپراسی بھی نہیں رکھوں گا۔ جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نام نہاد وزیر اعظم وہ زبان استعمال کر رہے ہیں جو کہ کسی مہذب معاشرے کا فرد ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ گالیاں، سیاسی قیادت کی تصحیح کرنا، پگڑیاں اچھالنا، اور یہاں تک کہنا کہ تم میرے نشانے پر ہو۔ اب کسی پرائم منسٹر کو جو اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھتا ہے، ہم نے تو روز اول سے عمران کو پرائم منسٹر ماننے سے انکار کیا ہے، لیکن بذام خود اگر وہ پرائم منسٹر ہے تو اس کو کم از کم اس قسم کا زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مگر عربی کی ایک کہاوت ہے، مقولہ ہے کہ برتن میں جو چیز ہوتی ہے اس سے وہی چیز ٹپکتی ہے۔ اب عمران جس کماش کا آدمی ہے، ظاہر ہے پھر اچھی گفتگو کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی، بلکہ عمران یوں محسوس کر رہا ہے کہ میں کرسی سے محروم ہونے جا رہا ہوں، اور یہ محرومیت اس کی دماغ پر سوار ہے، اور جب بھی سوتے ہیں تو خواب میں مولانا فضل الرحمان اس کو نظر آتے ہیں، آصف علی زرداری نظر آتے ہیں، اور شہباز شریف نظر آتے ہیں۔ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہتھوڑے سے میرے دماغ میں مار رہا ہے، اور جب خواب سے بیدار ہوتا ہے تو پھر جو کیفیت اس کی خواب میں ہوتی ہے اس کیفیت کے ساتھ پبلک کے سامنے آ کر گفتگو کرتا ہے۔ عمران جب اپوزیشن میں تھا، لاہور سے اسلام آباد تک کا لانگ مارچ کیا، اور پھر دھرنا بھی دیا، اور دھرنا ہم نے بھی دیا۔ ہمارے ساتھ 17-18 لاکھ لوگ تھے، ان کے لوگ سینکڑوں سے بڑھ کر شاید ہزاروں میں ہو سکتے ہیں۔
اور وہ پورا ایک ناٹک تھا. مجرا تھا. اور بچیوں کی جس طرح عصمت دری ہوئی ان کے دھرنے میں، جو خبریں باہر آئی وہ پوری قوم اس سے آگاہ ہے. اور جب وہ اپوزیشن میں تھے تو عمران نے کہا، قوم سے اپیل کی کہ سول نافرمانی کرو، بل ادا مت کرو، یوٹیلیٹی بل ادا مت کرو. اور اس نے خود بجلی کے بل پھاڑ دیے، گیس کے بل پھاڑ دیے، اور لوگوں سے کہا کہ بل مت دو، اور سول نافرمانی کی کال دی. اور ہم نے اس پورے دورانیے میں جو 3.5-4 سال ہو گئے ہیں، ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی. جبکہ روز اول سے اس کو ناجائز سمجھا، غلط سمجھا، جعلی سمجھا، مگر اس کے باوجود ہم نے ایسی کال نہیں دی. اور شیخ رشید جو بدقسمتی سے پاکستان کا نام نہاد وزیر داخلہ ہے، ایک ٹاک شو میں عمران اور شیخ رشید آپس میں لڑے تو عمران نے شیخ رشید کو کہا کہ میری حکومت آئی تو میں تمہیں چپراسی بھی نہیں رکھوں گا. شیخ رشید ملک کا وزیر داخلہ ہے، اور شیخ رشید نے اپیل کی، مارو، آگ لگا دو، سول نافرمانی کرو، اس حد تک کہہ گیا. اور پھر اس دھرنے والوں نے کیا کیا؟ پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیا، دروازے توڑے، پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف چڑھ دوڑے، پی ٹی وی پہ قبضہ کیا. یہ ان کا کردار. اس کے مقابلے میں جو ہمارا کردار تھا، 15 دن ہم اسلام آباد میں رہے، ایک دکان بھی بند نہیں ہوئی، کسی ایک پاکستانی کو کوئی خراش نہیں پہنچا. ہم نے اپنا جمہوری آئینی حق ادا کیا. اب یہی لوگ، بد زبان لوگ، برکردار لوگ، فحاشی اور یعنی بے حیائی کو پھیلانے والے لوگ، یہ اقتدار پہ آئے ہیں تو برسر اقتدار کا عام طور پہ لب و لہجہ، ان کا رویہ، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلے. یہ اپوزیشن کو ایک ایک کا نام لے کر کہ تم میرے نشانے پہ ہو، میں تمہیں گولی لگاؤں گا، گولی سے اڑاؤں گا. اب یہ ہے ملک کا پرائم منسٹر. چلو اگر ملک کے لیے اچھے ہوتے، جس طرح انہوں نے وعدے کیے تھے کہ 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دوں گا، نوجوانوں کو سبز باغ دکھایا، غریبوں کو سبز باغ دکھایا کہ 50 لاکھ لوگوں کے گھر بنا کے چابیاں ان کے حوالے کروں گا، اور روپے
کو ڈالر کے مقابلے میں مضبوط کروں گا، 50-60 تک لاؤں گا، اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹ، صنعتوں کا جال بچھاؤں گا، سڑکوں کا جال بچھاؤں گا۔ ملک اتنا ترقی کرے گا کہ باہر سے لوگ آ کے یہاں نوکریاں کریں گے، اور ہم باقی ملکوں کو قرضے دیں گے۔ لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ قرضے لے کر، بھیک مانگ کر، پھر بھی بجٹ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا آدمی، ایسا شخص، نہ اس کا کوئی ذاتی کریکٹر ہے، کوئی ذاتی کردار ہے، نہ اس پارٹی کا کوئی اجتماعی کردار ہے، نہ انہوں نے ان دعووں میں سے کسی پر عمل درآمد کیا ہو، بلکہ ملکی معیشت کو تباہی کے دہانے پہنچایا۔ اب اگر یہ مزید برقرار رہتا ہے تو آپ کے خزانے میں ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے۔ کنگال کر دیا ہے ملک کو۔ سعودیہ سے زکوٰۃ کے پیسے مانگنے گئے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے بھی کوئی ملک چلتا ہے، کوئی ریاست چلتی ہے، اور وہ بھی پاکستان جیسی بڑی ریاست۔ آج غریب اس کی قوت خرید جواب دے چکی ہے۔ غریب کا کوئی گھر کا فرد بیمار ہو جائے تو اسپتال کے دروازے پہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اپنے بچوں کو علاج کرنے کے لیے۔ غریب کا بچہ اسکول نہیں جا سکتا۔ آج بھی میرے اندازے کے مطابق 1.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جاتے۔ کون ہے مجرم؟ یہ 4 سال میں اگر وہ کچھ نہیں کر سکا تو 1 سال میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی اپوزیشن والوں نے تحریک عدم اعتماد کیوں لائی ہے؟ اب یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں کہ ایسے نااہل، نالائق، میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے روز اول سے اسے نالائق بھی کہا ہے، نااہل بھی کہا ہے۔ دیکھیں، کسی شخص میں بھی اگر اہلیت ہوتی ہے اور کسی ایسے بڑے منصب پر وہ فائز ہوتا ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کو ترقی دے، ترقی کے لیے سوچے، منصوبے بنائیں، باہر دنیا سے بات کریں، اور انویسٹر یہاں لائے اپنے ملک میں، انویسٹمنٹ ہو۔ آپ اگر چیک کریں روز اول سے 8 تک مسلسل پرائم منسٹر، وزیر داخلہ اور ان کے کئی منسٹر مسلسل اپوزیشن کی کردار کشی پر لگے رہتے ہیں اور روزانہ دھمکی دیتے کہ میں تمہیں دیکھوں گا، کہ میں تمہیں دیکھوں گا۔ یہ وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں یا بدماش ہے؟ ایسے بدماش، ایسے قماش کے لوگ پاکستان کی سیاست کو بدنام کیا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں بھی انارکی پیدا کی ہے۔ اس لیے متحدہ اپوزیشن نے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔
کرپشن کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں چینی چور کون ہے؟ آٹا کس نے چوری کیا؟ اور اس وقت جو تجزیے سامنے آ رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ پورے 70 سال میں اتنی ڈاکہ زنی نہیں ہوئی، معیشت پہ نہیں ڈاکہ ڈالا گیا، قومی خزانے کو نہیں لوٹا گیا جو اس 4 سال میں قومی خزانے کو ٹیکے لگے ہیں، جھٹکا لگا ہے. لیکن بڑے صاف شفاف، اور میں صدقے جاواں عدالت کا کہ وہ بھی کہے کہ جی یہ تو امین ہے، امانت دار ہے، ان کی تمام خرابیاں کہاں گئی؟ تو اس کلچر کو بریک کرنے کے لیے اور ایسی حکومت کو تختہ دار پر پہنچانے کے لیے اپوزیشن کی جماعتیں ہم سب متفق ہیں، اور انشاءاللہ عنقریب عدم اعتماد پر اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے گا اور متحدہ اپوزیشن اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی.